جو نعمت دی اللہ پاک نے پورے رمضان، اس کی قدر کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ قدر اس کو کہتے ہیں جو چیز جس چیز کے لیے دی جائے اس کو آپ اسی سمت پر استعمال کر رہے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ شخص جو ہے اس چیز کی قدر کر رہا ہے اور اس نے قدر کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا رب کا احسان ہے ہمارے پر۔ مثال ایک میں ذہن میں پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ یہ جو ٹیلی فون ہے آج کل ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ پوری زندگی ہماری ٹیلی فون پر گھومتی ہے، موبائل پر۔ ہر چیز سائنس نے اس میں آپ کو بند کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو محتاج بھی کر دیا ہے۔ فی الحال اب تک تو پتہ ہے یہی ہے، یہ تھوڑی دیر زندگی ہوتی ہے اس کی، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی تک تو یہ سائنس کی ترقی یہیں تک ہے۔ یہ چیز تو دے دی ہے، بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، لیکن زندگی بڑی اس کی کمزور ہے۔ 24 گھنٹے چلتا ہے شاید، جہاں فیوز جتنے اس پہ دیے ہوتے ہیں، اس کے بعد نم ساری اس کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی جیب میں نہ آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو نہیں بلا سکتے، پہلی پوزیشن میں آ جاتے ہیں آپ۔ ایسے ہے نا، ساری وہ سارا جو ہماری سہولت تھی وہیں کی وہیں پڑی کی پڑی، ٹیلی فون بیکار۔ تو اس کے ہیلپ کے لیے انہیں ایک کام کر دیا، یہ بھی کام کرتا رہے، نہ تو بیکار ہو جائیں گے، فائدہ نہیں لے سکیں گے لوگ اس سے۔ تو جب بھی آپ ٹیلی فون لینے جائیں گے، بڑا سے بڑا قیمتی بھی اب تو ٹیلی فون جو بھی آپ لینے جائیں، اس کے ساتھ آپ ایک چیز ضرور مانگیں گے، یا خود دے گی کمپنی آپ، اس کو کہتے ہیں چارجر۔ آپ جائیں گے ایک کتنے کی ٹیلی فون، 1000 کی چیز میں ٹیلی فون دے دیں، وہ تو بیکار ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ چارجر ضرور دیں، مضبوط قسم کا چارجر دیں۔ موجودہ دور کے حساب سے ذہن میں جو بات آئی ہے آپ کو سمجھائیے، ٹھیک ہے نا؟ قیمتی سے قیمتی آپ لے لیں، لیکن بیکار ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ چارجر کی ہے۔ اسلام بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں تھی، قیمتی چیز ہے تو دین میں اسلام قرآن میں کہتا ہے۔ اللہ نے کہتا ہے ایک ہی مذہب میں نے چنا ہے، جو تو ابھی نہیں آیا، کہتا ہے جب سے یہ کائنات میں نے پیدا کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے دین ایک ہی میں نے چنا ہے، وہ اسلام ہے۔ یہ آدمیت کے رنگ میں آئے، یا ابراہیمیت کے رنگ میں آئے، یا نوح کے رنگ میں آئے، یا عیسیٰ کے رنگ میں آئے، یا موسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں آئے، یا امام الانبیاء کے رنگ میں آئے، کہیں گے وہی میں دین اسلام لے کر آیا ہوں، اس کو ریوائیو کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ ایسے ہیں، اتنی بڑی قیمتی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہمیں چارجر بھی دے دیا ہے۔ عجیب بات ہے، وہی معاملہ ہے، بہت قیمتی چیز اللہ نے ہمیں دے دی۔ کیا ہے؟ اسلام ہے، مسلمان ہے، ڈٹ کے کہتے ہیں الحمدللہ، فخر بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بالکل سیدھے راستے پہ اللہ نے۔ اسلام کی بیسک بات بتاؤ، کوئی بھی مسلمان کسی بھی حساب پہ ہو، کسی مسلک کا ہو، لیکن کیا اس بات پہ بڑا اونچا ہو کے کہے گا الحمدللہ بالکل سیدھے راستے پہ۔ سچ کیا؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں۔ جس نے مان لیا بڑا فخر کرے گا اپنی زندگی میں، الحمدللہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
مانگی چھوٹی موٹی چیزیں، نماز ایسے پڑھ لو، فلاں کر لو، اس پہ تو پھر معاملہ تو اس سے سب سے بڑی قیمتی چیز پاس آ گئی۔ اب ہوتا ہی ہے کہ اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اتنی قیمتی ٹیلی فون لے لیں، آخر چلتے چلتے ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو کیونکہ دنیا کی ڈٹیکشن بڑی زبردست ہے، نفسانی خواہشات انسان کی ہمیشہ ساتھ ہیں، شیطان پورا طاقت سے انسان کے ساتھ ہے، وہ اس کو کمزور کرتا ہے۔ جو نماز میں حالت ہوتی ہے، نماز کے بعد حالت کو بگاڑتا ہے، ذکر میں بیٹھتا ہے، ذکر کے بعد پھر وسوسے پیدا کر دیتا ہے، پھر بیچارہ محنت کرتا ہے، عمرہ کر کے آتے ہیں، عمرے کے بعد پھر کچھ دن بعد پھر بے عمرہ ہو جاتا ہے، اس کا بھی ختم ہو جاتی ہے، ختم، بیٹری فیل ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہمیں جو دیا ہے چارجر، وہ چارجر اس لیے دیا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے ہماری بیٹری چارج ہو جائے، ہم پھر مفید ہو جائیں اسی طرح سے۔ تو رمضان مبارک یہ چارجر ہے بھائی، یہ کوئی نہ آپ کو نماز پڑھانا ہے، نہ قرآن پڑھانا ہے، نہ یہ آپ کو تراویح پڑھانے ہیں، نہ رات کو جگانے ہیں، نہ بھوکا رکھنے ہیں، یہ چارجر ہے۔ چارج لگائیں گے آپ جو بھی ٹیلی فون میں چیز ہوگی ساری چارج ہی ہوگی نا، یہ نہیں ہوگی، اس میں جو بھی چیزیں فنکشن کرنے والی ہیں سب چارج ہو جاتی ہیں ایک چارجر سے۔ تو رمضان کے اندر یہ خاصیت ہے، انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیت ہیں وہ ساری چارج ہو جاتی ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا فل چارج ہو گئی؟ ٹیلی فون کا اس وقت پتہ چلے گا فل چارج ہو گیا جب وہ کام کرنے لگتا ہے، تو ہمارا بھی اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم فل چارج ہوئے جب ہم اپنے مقصد کو حل کرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں سمجھ بات؟ چارجر ہمارا کیا ہے؟ رمضان۔ ہمیں جب پتہ چلے گا کہ رمضان سے ہماری بیٹری چارج ہو گئی ہے جب ہم اپنے مقصد پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جو ہے ایک سال پورا ہمیں مقصد سے گھما دیتا ہے، کسی جگہ لگا دیتا ہے، کسی کام پہ لگا دیتا ہے، کسی کام پہ لگاتا ہے۔ چھوٹا موٹا تو شیخ جو ہے اس کو گرم کرتا رہتا ہے، مجھے تو نماز پہ نہیں تو فلاں نہیں کر، وہ چارج کرتا رہتا ہے۔ الحمدللہ اللہ والی چارجر ہے نا، نہ کرے تو پھر پیچھے جانا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ دنیا میں جو بیچارہ کسی غم کی وجہ سے، کسی وجہ سے، کسی چیز میں کمزور، کسی تو پھر شیخ جو اس کو پکڑتا ہے، پھر اس کو چارج کر کے پھر لگاتے ہیں اس کی بیٹری۔ اس لیے اللہ عالم ضرورت پڑتی ہے بھائیو۔ جیسے ایک سال کے بعد ہمیں رمضان کی ضرورت پڑی ہے تو شیخ کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے کہ صرف تمہیں صرف میں نے اس ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میری اطاعت کرنا۔ میری کتنی بڑی بات ہے کہ میرا مقصد صرف اس دنیا میں قائم ہونے کا ایک ہی ہے کہ میں اپنے رب کو اطاعت کروں، اس کی پرستش کروں، دوسرا کام ہی نہیں ہے میرا، کوئی کام ہی نہیں ہے دوسرا میرا، صبح سے لے کے رات تک میرا ایک کام ہے بس، کیا؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ یہی تو ہوتا ہے مسلمان جو لا الہ پڑھتا ہے، یہ تو فرق ہو جاتا ہے دوسروں سے۔ اگر دوسروں والی سارے کام ہم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کون سا کلمہ پڑھا ہے آپ نے؟ یہ تو کوئی کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ جو مقصد ہمیں دیا گیا ہے اس مقصد پہ آپ چل ہی نہیں رہے، تو وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کلمہ۔ صحیح ہے نہیں بات بھائی؟ تو اب یہ ہے مقصد کہ مقصد مین ہمارا ہے اللہ کی اطاعت کرنا۔ اللہ نے بتایا کہ کام صرف ایک ہی اطاعت کرو۔ جو شخص اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا وہ اپنے مقصد پہ نہیں چل رہا، اور جو مقصد پہ نہیں چلتا وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ پوری زندگی ایک سانچے میں ڈال دی اس نے، وہ کون سا سانچہ ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ یہ میرے رب نے کہا ہے،
یہ میرے رسول نے کہا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اب تم نے جاگنا ہے، اب تم نے شادی کرنی ہے، اب تم اس طرح کرنا ہے، اس کے ساتھ ایسا ریلیشن رکھنا ہے، اس کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا ہے، کاروبار ایسے کرنا ہے، نوکری کرنی ہے تو ایسی نوکری کرنی ہے. ایک ایک چیز یہ ساری کیا آ جاتی ہے؟ اطاعت اللہ کے اندر آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھے؟ سبحان اللہ. تو آپ اس کو بات کو ایکسپلین میں مین پوائنٹ آپ کو سمجھا دیا. انسان جب اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو وہ اپنے گول سے ہٹ جاتا ہے اور کبھی منزل تک نہیں پہنچتا. ہماری منزل کیا ہے؟ سبحان اللہ، آخرت ہے. منزل ہماری کیا ہے؟ موت ہے. موت. پیدا ہوئے وہاں میں جانے، ہمارا سفر جاری ہے. اس سفر کے اندر کامیاب کون ہوتا ہے آدمی؟ جو اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے صحیح سلامت الحمدللہ. تو اس موت کی منزل سے منزل تک پہنچنے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ منزل سے اللہ سبحانہ کی رضا چاہیے، اس کے لیے اطاعت چاہیے، عبادت چاہیے. جس نے یہ سفر ایسے طے کیا اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت سے طے کر لیا سفر، وہ منزل پہ آرام سے پہنچ جاتا ہے.